جب مدینے میں خبر آئی نا، بشیر ابن جزلم نے اعلان کیا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، مولا حسین کی شہادت کی خبر ایک مرتبہ نہیں آئی مدینے میں، کئی مرتبہ آئی، لیکن مدینے والے مانتے نہیں تھے۔ کیسے ممکن ہے کوئی حسین کو مار دے؟ حسین اتنی عظمت والے، نواسہ رسول، تو لوگ روتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب جب اسیران کربلا کا قافلہ واپس آیا تو مولا سجاد نے کہا بشیر پہلے اعلان کر دو، لوگ ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں گے۔ کیا حالت تھی؟ مولا سجاد کی ریش سفید ہو گئی، 24 برس کے جوان ہیں اور مولا کی داڑھی سفید ہو گئی۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب مولا سے کس نے سوال کیا نا، مولا آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ آپ کے چچا محمد حنفیہ نے کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ نے صرف سنا، آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں دیکھ کے آیا، چچا اس لیے میرے بال سفید ہو گئے، اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا نے کہا بشیر اعلان کر دے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ بشیر منبر پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مدینہ نہیں کہا، یثرب کہا۔ جس نبی کی وجہ سے شہر کو مدینہ کہتے تھے نا، کلمہ گو نے اسی نبی کا نواسہ مار دیا۔ اور مدینے والوں یہ شہر رہنے لائق نہیں رہا، حسین مارے گئے۔ کیا اعلان کیا؟ حسین مارے گئے۔ یہ نہیں بتایا کون سے حسین۔ مدینے کی مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر، اس گھر میں جناب ام البنین رہا کرتی۔ بی بی کے کانوں میں آواز گئی حسین مارے گئے۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو آواز دی فضل مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد میں آئیں اور ایک مرتبہ آ کے بلند آواز سے کہا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے، کیونکہ بی بی برقعے میں۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کے چین حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے دوسرا سوال کیا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر نے پھر بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک اور سوال کیا، کب بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، زمین پہ گر گئے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کروایا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، تو کہتا ہے عباس کے سر میں گرز لگا اور وہ سنبھل نہیں سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے کہا کہ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے، اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوئی بخل نہ کرے رونے میں، بلند آواز سے روتے رہیے گا۔ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا ان کے بازو نہیں تھے، جملہ سنا جناب ام البنین زمین پہ گر گئیں اور ماتم کرنے لگی واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے سوال کیا بی بی کیا بات ہے، کون سے جملے نے آپ کو رلا دیا؟ بی بی نے رو کے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے، جب وہ گھوڑے سے گرا اس کا چہرہ لگا ہوگا،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مولا عباس کے مصائب تمام نہیں ہوتے۔ ایک جملہ پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں۔ بی بی روتی ہوئی اٹھی، میں ایک بہت بزرگ عالم دین سے جملہ نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں بی بی نے کہا اپنے پوتے سے مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چلو۔ بی بی جنت البقیع آئیں، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا، بعد میں آپ کے حسین مارے گا، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جملہ پیش کر رہا ہوں، مولا عباس کو جب اجازت ملی نا مولا حسین علیہ السلام سے پانی لانے کی، جنگ کی نہیں، پانی لانے کی، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ مولا نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جب جانے لگے نا مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے۔ بہت غیور ہے مولا عباس علیہ السلام، آئے جناب زینب کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، بی بی میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے، پانی لینے کے لیے۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آئیے گا۔ مولا عباس خیمے میں آئے، 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، 22 سال بڑی۔ جناب زینب نے ہاتھوں میں کھلایا، اب جب جاتا دیکھا نا تو ایک مرتبہ بی بی نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی مولا عباس کے، اور ایک مرتبہ فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے فرمایا تھا زینب آج آپ اس شہر میں شہزادی بن کے آئی ہیں، کل آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے۔ عباس مجھے یقین تھا قیدی بنائی جاؤں، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں گی۔ میرے بھائی کو بھی دو جملے بھی میں پڑھوں گا۔ مولا عباس نے اجازت لی، جب اجازت لے کے فوراً خیمے سے باہر آئے نا تو جناب زینب نے بیویوں کو بلا کر بیویوں میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔ بس بھائی آخری جملے سن لیجئے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ جب جناب عباس جا رہے تھے نا علم ہاتھ میں تھا، زیدی صاحب مرحوم قبلہ فرماتے تھے کہ اس وقت جناب سکینہ نے سارے بچوں سے کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لو، خیمے سے باہر آ جاؤ۔ بی بی نے بچوں کو پیاس لگی تھی، کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی چچا پانی لائیں گے میں سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ اتنے میں علم نشیب میں اترا، کہا بچوں وہ میرے چچا فرات میں اتر گئے، میرے چچا بھی پانی لائیں گے۔ بچوں کی پیاس سی زبانیں ہونٹوں پہ پھیرنے لگے، اتنے میں علم نشیب سے نکلا، بچوں وہ میرے چچا واپس آ رہے ہیں۔ جب علم آ رہا تھا نا علم لڑکھڑ